باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں سمجھ نہیں۔ ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں جب یزید نے حملے کا حکم دیا تو وہاں ایک شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم، اس کا نام مسلم تھا، اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد میں مکہ پہنچا، مدینہ میں ظلم کیا، اس کے بعد پھر مکہ گیا، مکہ کی طرف کہ مکہ جاؤں، وہاں بھی ظلم کروں، وہاں بھی قتل و غارت گری کروں، اس سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور سوچا کہ اب مکہ کی طرف چلوں، اور وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر اور ان کے لوگوں کا بھی کام تمام کرو۔ وہاں صحابی تھے نا عبداللہ بن زبیر وغیرہ۔ تو ہوا ایسا کہ رستے میں جب مکے جانا تھا تو رستے میں اس پر فالج گرا، آپ کی سمجھ کے لیے لکوا، اس کو رستے میں ہی لکوا ہو گیا اور وہیں مر گیا رستے میں، اور اسی جگہ یزید کے حکم سے اس کو دفن کرنے کی بات آئی کہ یہاں دفن کر دیا جائے، اور دوسرا ایک نام تھا حسین بن نمیر، اس کو لشکر حوالے کرتے اور اسے وہاں دفن کرتے۔ اب جب یہ لشکر خبیث کا جو تھا وہ آگے بڑھ گیا، جس کو آگے وان بنایا تھا وہ لشکر لے کے آگے بڑھا، اس مردود کو دفن کر دیا وہاں، جس کے لیے وہ عورت نے قسم کھائی تھی، اس کے بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا کہ بھائی اگر میں قدرت رکھوں گی تو اس کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، ایسی قسم کھائی تھی، اور یہ رستے میں ہی مر گیا۔ ابھی مکہ چڑھائی کرنے جا رہا تھا کہ رستے میں مرا، اب اس کو وہیں دفن کیا، لشکر آگے بڑھا، پیچھے سے پتہ چلا، مرنے کا جب پتہ چلا اس عورت کو کہ وہ جس کی میں نے قسم کھائی وہ تو مر گیا، تو وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر کے اس کی قبر کے پاس آئی کہ میں اپنی قسم پوری کر لوں، اس کو نکالوں اور جلاؤں، یہ قسم اس کو پوری کرنی تھی۔ یہ دھیان دیجئے گا کہ اللہ کا عذاب ظالموں کے لیے کتنا سخت ہے۔ اس نے کیا کیا تھا، اس عورت کے بچے کو
پکڑا تھا لشکر والوں نے، تو یہ بیچاری چھڑانے کی کہ بیٹے کو چھوڑ دو، تو اس نے یہ کہا تھا کہ تو اپنے زندہ ہونے کو غنیمت سمجھ، کہ تو زندہ ہے اتنا کافی ہے. یہ اچھا سمجھتی نہیں ہے کہ میں تو زندہ ہوں، چلو بچہ گیا، اس کے بدلے تو بچے کو بھی لینے آ گئی، خود بھی مرنے آ گئی، یہ لے تیرا بچہ، ایسا کر کے اس کا سر کاٹ کے اس کو دے دیا. تو یہ جو ظلم ہے نا، یہ تو ظلم ہے. اب اس ظلم کی سزا سامنے تو نہیں ملی. سامنے تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ لشکر لے کے روانہ ہو گیا وہاں، سب کو وہاں تو کچھ نہیں ہوا اس کو. اب اس کو قدرتی موت آئی، لقوا آیا اور مر گیا رستے میں. اب قبر میں دفن بھی ہو گیا ہے. اب قبر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، وہ تو اللہ جانے، ہے نا. لیکن اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قسم کھائی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں اس کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، تو وہ کچھ آدمیوں کو لے کر کے آئی اسی قبر پر کہ اس کو نکالو تاکہ میں اس کو جلاؤں اور میری قسم پوری کروں. یہ وہاں قبر پر آئی. جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہا تھا، اس کی گردن سے لپٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی ہڈی کو پکڑ لیا تھا اور چوس رہا تھا. اب وہ کیوں ایسا عذاب تھا وہ تو اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم اگر اندازہ لگائیں تو آپ سب کو ہم کو پتا ہے کہ گھمنڈی جو ہوتا ہے اس کا گھمنڈ ناک پہ ہوتا ہے. گھمنڈ، اس اژدہا نے اس کا ناک پکڑا تھا، وہاں سے چوس رہا تھا، گردن سے لپٹا تھا. اب یہ دیکھ کر سب ڈر گئے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ خدا کے انصاف کو دیکھ لو، خدا تعالیٰ نے خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے دی اور دے رہا ہے، دیکھو. اب اس نے اپنے عذاب کا فرشتہ اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے، تو اس کو رہنے دے، چھوڑ دے. اب اسے سزا اللہ دے رہا ہے، چھوڑ دے. اس عورت نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، میں نے قسم کھائی ہے اسے تو ضرور پورا کروں گی، میں اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈک دوں گی. اب مجبور ہو کر سب نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے، اچھا تو پھر ایک کام کریں کہ اس کو پیروں کی طرف سے نکالتے ہیں، سر کی طرف سے کھودا ہے تو وہاں تو یہ اب پاؤں کی طرف کھودو، وہاں شاید کورا ہو، وہاں دیکھیے کیا ہے. تو اس کو پاؤں کی طرف سے کھودا جلانے کے لیے. جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اس طرف بھی، پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے اور اسے عذاب دے رہا ہے. سب نے کہا کہ بھائی اب اسے چھوڑ دو، اس کے لیے اتنا عذاب کافی ہے. مگر وہ عورت مانی نہیں، اس نے کہا نہیں ٹھہرو. اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو اچھے سے جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ صرف تیری وجہ سے ہے، تیری رضا کے لیے. مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور پھر اس کو جلاؤں. یہ دعا کر کے وہ اٹھی اور اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری تو وہ گردن سے اتر کر چلا گیا. دوسرے سانپ کو ماری تو وہ بھی وہاں سے اتر کر کے مسلم کی جو لاش ہے وہاں سے چلا گیا. پھر اس کو نکالا، اس عورت نے اس کو نکلوایا اور اسے وہاں جلایا. یہ قسم پوری کی. اب یہ بات آئی ہے شام کربلا نام کی کتاب ہے، اس میں آئی ہے صفحہ نمبر 245 پہ. یہ واقعہ یہاں پورا ہو گیا. اب اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ سزا کس کو ملی؟ وہ ظلم کرنے والے جنہوں نے مدینہ پر، مکہ پر، اہل بیت پر، نیک لوگوں پر ظلم کیا، اسے سزا ملی تھی. اب اس بات کو سالوں گزر گئے، اس بات کو لوگوں میں بتایا گیا، کتابوں میں چھاپا گیا. اب اسے پڑھ کر ہم جیسے لوگ آپ سب کو سنا بھی رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہوا وہاں تھا، سن آپ رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ گڑی ارمورم نے اس بار بھی سنایا تھا. وجہ اس کی ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ اسی گناہ میں کہیں ہم نہ آ جائیں، کہیں ہم نہ آ جائیں، کہیں ہم سے ظلم نہ ہو جائے. ظلم کے پرکار بہت ہیں، ظلم کے پرکار بہت ہیں. ہر
سے آپ اس کو چھوٹے سے چھوٹا یوں سمجھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ظلم کی بھیانک میں بھیانک شروعات، اپنے خاندان کی تباہی، اپنے آپ کی بربادی، اس کی شروعات اگر آپ کو دیکھنی تو بس اتنا دیکھ لو، جس دن، دھیان دیجیے گا، جس دن ہماری وجہ سے سامنے کسی بھی شخص کے آنکھ میں آنسو آ جائے اور وجہ ہم بنے، وہ ہماری تباہی کا پایا ہم نے رکھ دیا. بس یہ شروعات ہے. یہ کربلا سے ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں، اس کے بعد والے واقعوں سے بھی ہمیں سیکھنی ہے. اب درود پاک پڑھیں تو میں فضائل مدینہ بتاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ سے مکر کرے، فریب کرے، دھوکہ کرے یا جنگ کرے تو اس طرح پگھلے گا، پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، بخاری شریف کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ کون صحابی فرماتے ہیں؟ وہ جس کا بیٹا کربلا میں پہلا تیر پھینک کے کہتا تھا کہ گواہ رہنا میں تیرا پہلا تیر پھینک رہا ہوں. ابن سعد یعنی سعد کا بیٹا. اور وہ صحابی جو سعد ہیں، یہ یہاں کہتے ہیں، حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، وچار کرے، ارادہ نیت کرے، مدینہ والوں کے ساتھ برائی کی نیت کرے خالی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ آگ میں رانگ کی طرح پگھلائے گا. رانگ تو جانتے ہیں آپ، ماروتیوں کے کام کی رانگ ہے نا، رانگ کی طرح پگھلائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث آپ کو سنائی. حضرت سعید بن خلاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کرایا، ڈرایا، اپنے ظلم سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا. اس پر اللہ، ملائکہ، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل. یہ تو مدینہ والوں پر جو ظلم کرے وہ، جو مدینہ والوں کو ڈرائے وہ. تو جس نے مدینے کے سرکار، مدینے کے سردار، مدینے کے سرتاج رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک پر جس نے ظلم کیا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو خالی مدینہ میں رہنے والے ہیں. تو جو مدینہ والے کے گھر والے ہیں، ان کے اوپر اگر ظلم کیا ہوگا کسی نے تو ان کا کیا حال کرے گا؟ یہ تو خالی مدینہ شہر کی بات ہے، لیکن جو مدینے والا آقا ہے، اس کے خون سے جس کو نسبت ہے، اگر اس کے ساتھ اگر کسی نے، میں نے ابھی ایک ویڈیو کلپ سنی، میں اچھا ہوا کہ میں نے آپ کو بیچ بیچ میں بتاتا رہتا. یہ محرم میں بھی میں نے اس بار تو بتایا تھا کہ کئی لوگ یزید کو آج بھی، ایک کلپ میں نے سنی کہ کوئی بوڑھا وہ کہہ رہا ہے کہ یزید کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں تھا. اور وہ تو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا جا رہا ہے بیچ بیچ میں، جب نام لیتا ہے نا تو بولو یزید کو. پتہ نہیں ہے کہ کیا یزید سے کیا دوستی، اور کہتے ہیں بڑا مولانا، کہتے ہیں اس کی قوم جو ہے نا اس کو بڑا مولانا مانتی ہے، بڑا عالم مانتی ہے اس کو. مولانا کیا، ہم تو مسلمان بھی نہ مانے. جو یزید کو یوں سمجھے کہ یزید بخشا دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یزید کو خواب میں کسی نے دیکھا، اس نے پوچھا کہ بھئی جنت میں، تو کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟
آپ دیکھیے نیٹ دیکھنے میں دھیان رکھیے گا ذرا، سب مولانا جی سے لگتے ہیں، داڑھی نہ آتے ہیں، کلمہ پڑھیں گے، نہ درود پڑھیں گے، نہ بدی پڑھیں گے، رسول پاک کا نام بھی لیں گے، اصل وجوہات دوسری ہیں ہماری۔ ایسی ایسی باتیں بھی اگر سن لو تو فوراً اس کو آگے بڑھا دینا، اس کو سننا نہیں۔ بہرحال ان حدیثوں سے ہم سب کو یہ پتہ چل گیا کہ جو مدینے کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو یہ عذاب ہے، تو جو مدینے کے تاجدار کے خاندان پر اگر جو ظلم کرے گا تو یہ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ اللہ اسے بخش دے، کبھی نہیں مان سکتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نہیں ہے باپو نہیں جو پھر مکہ معظمہ پر جو حملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، مکہ معظمہ والا جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں رکھتے ہیں کیونکہ بات پوری ہو ہی نہیں پائے گی۔ میں ابھی دوسری کچھ باتیں بتا دوں۔ اگر آپ لوگ کربلا والوں کو ابھی بھی پوری زندگی یاد کرنا چاہتے ہیں، پوری زندگی، ابھی دیکھیے محرم تھا، الحمدللہ ہم نے 10 دن بیان کیے ہے نا، 10 دن بیان کیے، 10 دن بیان سنے، نیازیں، شربت وغیرہ، جس سے جو جتنا جو کچھ بھی ہوتا تھا سب نے کیا۔ امام حسین کا روزہ پاک بھی بنا، اس کی بھی تعظیم کی ہم نے، یہ سب کیا، بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو برکت دے، آپ کو، ہم کو، سب کو، ہماری نسلوں میں یہ محبت قائم رکھے۔ لیکن اتنا کرنے پر بس نہیں ہے، یہی حسینیت نہیں ہے۔ اتنے کو اگر ہم حسینیت مان لیں تب تو پھر حسینیت چھوٹی ہو جائے گی، حسینیت تو بہت بڑی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جتنے اچھے کام ہیں وہ سب حسینیت ہے۔ اگر سخاوت وہ بھی حسین میں، انصاف وہ بھی حسین میں، عدل وہ بھی حسین میں، بہادری وہ بھی حسین میں، صفائی، پاکی، عبادتیں، ریاضتیں، رشتہ داریاں، یہ سب حسین میں، یہ سب حسینیت ہے۔ مسجد کو سنوارنا، مسجد کو آباد کرنا، اپنے گاؤں کو، اپنے سماج کو آباد کرنا، اس کا بھلا سوچنا، اپنے بال بچوں کا اچھا سوچنا، اپنے پریوار کا اچھا سوچنا، یہ سب حسینیت ہے۔ زندگی بھر حسین، کوئی میں نے سنی تھی کوئی نعت ہے کہ پتہ نہیں کیا، اب زندگی بھر یا حسین، یہ زندگی بھر یا حسین اس سے نہیں، قوالی سے نہیں، اپنے عمل سے زندگی بھر حسین۔ اب مان لیجئے کہ آپ یہاں سے نکلے، آپ نے دیکھا مسجد کے پاس میں کچرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، زندگی بھر حسین کو یاد کر کے امام حسین خوش ہو جائیں گے، چلو مسجد کے پاس سے کچرا اٹھا لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں مسجد کے اندر اگر آپ آ گئے، آپ کو دکھا کہ دھول تو رہتی تو بہت پئی ہے، سجے میں مسجد میں ویران تھی تو تھوڑا تھوڑا صفائی کری گن دے، زندگی بھر یا حسین کو یاد کرو۔ اگر مان لیجئے کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، حسین کو یاد کر کے چلے جاؤ اس کے پاس کہ حسین راضی ہو جائیں گے، اس کا کام کر دو۔ ماں باپ کو خوش کرنے کی بات آئے تو وہ بھی کر دو حسین کو یاد کر کے۔ یہ سارے کام جو ہیں اگر حسین کو یاد کر کے، جہاں بات آئے کسی پر زور کی، ظلم کی، تو یاد کریں حسین کو، ڈر جائیں۔ حسین کو یہ پسند نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں امام حسین ہم سے سوال کر کے کھڑے ہو جائے کہ تو نے تیرے بھائی پر ظلم کیا ہے نا۔ زندگی بھر امام حسین کو اگر یاد رکھنا ہے تو جب جمعہ آئے یاد کریں، جب اذان ہو جائیں نیورے بیٹھے یاد کریں، ہم تو خالی بیٹھے ہیں، چلو اذان ہو رہی ہے، امام حسین نے آخری وقت میں سجدہ نہیں چھوڑا، چلو جاتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا دینا ہے، حسن حسین بہت خیرات کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، لوگوں کو بھوکا جانے نہیں دیتے تھے، تو کھانا کھلائیں غریبوں کو۔ ضروری نہیں ہے کہ غریب ہی ڈھونڈے، ارے اپنے بھائیوں کو بھی ملا کر کے بیٹھ کر کے کھائیں گے تو بھی ثواب ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھائیں گے تو بھی ثواب ہے۔ تو یہ زندگی بھر اگر امام حسین کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے نیک کام امام حسین کی یاد میں کریں، سارے نیک کام۔
چاہے وہ پیسوں کے ذریعے کرے، چاہے کلمہ درود کے ذریعے کرے، چاہے نظر و نیاز کے ذریعے کرے، چاہے کسی کی مدد کر کے کرے، چاہے مسکرا کر کسی کو سلام کر کے کرے، مگر زندگی بھر امام حسین کو یاد رکھ کے کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ایک خاص ضروری بات میں ہر بار بھول جاتا ہوں، دیکھیے میں نے پہلے بتایا تو ہے میں نے ایک دو بار، لیکن لوگوں کو ذہن میں نہیں ہے نہ یہ وچلی جگہ ہے نہ وچلی، اگر مانجی گنوں کے آجو باپو حاضر آئے یا تو کوئی بھی ہے حاضر آئے تو یہ بئی آجا نور جو جے خطبے جی تھی نہیں تو اتے تھی دیں پاس ہوتے بئی نو یہ آگر نہیں ہے چھے પણ ઈ કોઈ નહીં હોય તો અત્યારથી હજી ઊભો થઈ નહીં પાછળ ઊંઘણો કરતો આજા નીલા પછી વળી પાછો ઈ અત્યારે છે તો ઈ જે ભણતો ને આછતો ને અને પૂરો થીંદો કે મારું जी गर्दन इंसान की गर्दन को फलांग कर जाएगा वो, तो इसका जुम्मा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। पागे ઈ કે આગળ વનીને વીંજે આવ્યો મોળો અને પાછો ઈ બી બચારો મજબૂર કે પાછળ જ ભર્યો રહીને આગળ ખાલી રહે, ઈ બી મુશ્किल। इसलिए याद रखें, बीच में जगह रखें आने जाने की, नहीं तो इसकी नमाज बेचारी अजीब ही कहता हूँ, सुनो जगह करो, बीच में जगह करो, आने जाने का जगह रखो, इस तरफ चले जाओ, यूँ चले जाओ, हाँ बीच में आने, हाँ इस तरह हमेशा याद रखियो, बीच में जगह रखियो। नहीं तो सहाबी रसूल थे, उसको रसूल ने मना कर दी थी कि तुम्हारा जुम्मा नहीं हुआ। क्यों? का मुसलमान की गर्दन को फलांग के गया, मुसलमान की गर्दन उससे पग वटे ने तो भी मना है, विचार करो जुम्मो न थी। अतः याद रखो कोई जी गर्दन के टपी ने वनणो ना मतलब नमाज न थी, अतः थोड़ी जगह रखनो तो मारू पा हालियो अचे बराबर। अस्सलाम वालेकुम।